أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم حضرات، صدر مکرم اور اسٹیج پر جلوہ افروز عمائدین قوم، محترم سامعین اور سامعات، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو انسانوں سے آباد کیا، اور جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اس موقع پر چونکہ دنیا کے اندر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے اور ان کی فطرت سے فرشتے واقف تھے، اسی طرح سے انسان کے خمیر کے اندر اور اس کے عناصر کے اندر جو مختلف چیزیں موجود تھی، اس کی بنیاد پر فرشتوں نے بڑے ادب و احترام سے یہ عرض کیا کہ اے بار الہ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں جا کر فتنہ و فساد برپا کرے گی، بگاڑ پیدا کرے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا: انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا مقصد دنیا کے اندر انسان کو آباد کرنے کا یہ تھا کہ انسان کے ذریعے انسان کی آزمائش کی جائے اور انسان کا امتحان لیا جائے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور ہم اس کو آزمائیں گے، اس کا امتحان لیں گے، اس کو پرکھیں گے، اور ہم نے اس کے لیے قوت سماعت اور قوت بصارت بھی عطا کی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے انسان کے سلسلے میں یہ معلوم کیا جا سکے کہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کون ہے جو اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل ہونے کے باوجود اس کی قدردانی نہیں کرتا بلکہ اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اسی امتحان کی خاطر اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے دنیا کے اندر آباد فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ ان دونوں آیتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والی بہت ساری مخلوق ہے،
بلکہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہاں بس فرق اتنا ہے کہ ان کی تسبیحات کو آپ سمجھ نہیں پاتے، اس کی تہ تک آپ نہیں پہنچ پاتے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جس میں فرشتے بھی ہیں جو ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی فرشتوں نے اللہ رب العزت سے یہ استفسار کیا تھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں، ہم تو اپنی آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو اصل مقصود انسان کا امتحان لینا تھا، انسان کی بندگی کے اندر، عبادت کے اندر اس کا امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے کہ امتحان کے بغیر یہ جو تصورات آخرت کا تصور ہے، جزا و سزا کا تصور ہے، جنت اور جہنم کا تصور ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو جنت میں داخل کر دے، اپنے ارادے سے جنت میں داخل کر دے، تو کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی جانچ نہیں کی، کوئی پرکھا نہیں، کوئی امتحان نہیں لیا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا یا کسی کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اصل مقصود جنت اور جہنم کا تصور جب آ جاتا ہے تو پھر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی پہلے امتحان لیا جائے، جو امتحان کے اندر کامیاب ہو اس کو جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے، جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار دیا جائے، اور جو امتحان کے اندر ناکام ہو اس کو جو ہے جہنم کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پھر اس کا امتحان لینا چاہا، اور مختلف نعمتوں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کا امتحان لیا ہے۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا اور وہ نعمت انسان کو عطا کی۔ اس نعمت کی قدردانی وہی سمجھ سکتے ہیں یا وہی قدر کر سکتے ہیں جن کو یہ نعمت عطا نہیں ہوئی ہے، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال یہ نعمت، اس نعمت کے سلسلے میں اللہ رب العزت جو ہے ہم سے پوچھیں گے، ہمارا امتحان لیں گے، اور اس کے سلسلے میں جو ہے کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کی آپ نے کیا قدردانی کی۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے جو آپ کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اب اس اولاد کے ذریعے سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، تو انسانوں پر یہ ضروری ہے، ماں باپ پر یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین سے بہتر سے بہترین تربیت کرے تاکہ اللہ رب العزت کے امتحان میں وہ کامیاب ہو جائے اور وہ اس نعمت کے صحیح معنی میں قدردانی کرنے والے شمار ہو۔ اس لیے کہ اولاد کی نعمت جب اللہ رب العزت نے عطا کی تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق بھی ہم پر عائد کر دیے ہیں کہ ان حقوق کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اچھا سے اچھا کپڑا پہنائے اور اچھے سے اچھے جو ہے لباس کے اندر اس کو زیب تن کریں، بس اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے یہ بھی عائد کیا ہے کہ ہم اس کی بہتر سے بہتر تربیت کریں تاکہ یہ اولاد جو ہے ہمارے لیے بہت بہترین اولاد ثابت ہو جائے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ یہی اولاد جو ہے ہمارے لیے کل قیامت کے دن
عذاب کا سبب بنے گی۔ اسی لیے یہ کلام مجید کے اندر جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ کلام مجید کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے مختلف معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ ایک معنی تو اس میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اولاد کو آپ کے لیے آزمائش اور امتحان کے لیے بنایا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح سے فتنہ کے ایک معنی جو ہے سبب عذاب بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے کل قیامت کے دن انسان کو، ان کے ماں باپ کو عذاب عطا فرمائیں گے، عذاب کریں گے، وہ ان والدین کے لیے عذاب کا سبب بنیں گے جن والدین نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہوگی۔ اگر انسان صحیح معنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک قابل ستائش ہوتا ہے، قابل تعریف ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ اولاد ان کے لیے سبب عذاب بن جاتی ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، بلکہ یہ اولاد جو ہے ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس اولاد کے سلسلے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اولاد کی تربیت کو جو ہے بہترین چیز قرار دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اولاد کے حق میں والدین کی طرف سے بہترین عطیہ یہ ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اپنے اولاد کے لیے بہترین تعلیم کا نظم کرتے ہیں، مکاتب قائم ہے اور مکتب کے اندر جو ہے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، چونکہ یہ دور، یہ زمانہ جو ہے فتنے کا دور ہے اور مادیت کا دور ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ اپنے اولاد کو اس مکتب کے اندر جو نظام چلتا ہے، مدرسے کے اندر اور مسجد کے اندر جو نظام چلتا ہے اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ یہ جو ہے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے۔ تو آپ بہت زیادہ قابل تعریف ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے بچوں نے جو ہے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں دین کے ہر شعبے کے تعلق سے جو ہے کسی نے تقریر کی، کسی نے مکالمہ پڑھا، مکالمہ آپ کے سامنے پیش کیا اور مختلف انداز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس کے اندر بچے بھی قابل تعریف ہیں، اسی طرح سے اس کی تربیت کرنے والے اساتذہ بھی قابل تعریف ہے۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان نونہالوں کو دین کا داعی اور سپاہی بنائے اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ ہم محترم و مکرم حضرت مولانا دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں اور علم میں برکت عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سامعین سے بھی امید کرتے ہیں کہ حضرت مولانا کی مشفقانہ و ناصحانہ گفتگو پر عمل کریں گے۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔